اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سیریز کے حصہ 25 میں خوش آمدید۔ جیسا کہ گزشتہ حصے میں ہم نے علومیاتی تنظیم سے جڑی کچھ اہم علامات و نشانات کے بارے میں بات کی تھی، آج کے حصے میں ہم انشاءاللہ نائٹ ٹمپلرز کے بارے میں بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آگے آنے والے حصوں کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ نائٹ ٹمپلرز، اس کا ظہور 5ویں صدی ہجری اور 11ویں صدی عیسوی میں سال 1035 میں ہوا، جب فرانس کے کرسچن پوپ نے یروشلم پر قبضے کے لیے مسلمانوں کے خلاف جنگوں کا آغاز کیا۔ ان جنگوں کو صلیبی جنگوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف نائٹ ٹمپلرز یعنی صلیبی فوجوں کے نام سے ایک گروہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کا مقصد یروشلم یعنی بیت المقدس کو مسلمانوں سے آزاد کروانا تھا۔ مسلمانوں سے جنگوں کے دوران یہودیوں کو پے در پے شکست کے بعد جب یہودی اپنا راہ صحابی کھونے لگے تو انہوں نے عیسائیوں کی شکل اختیار کر لی۔ کچھ یورپ سمیت دیگر علاقوں کو نکل گئے۔ ان کا مقصد تھا کہ یہ عیسائیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور جب جنگ جیت جائیں گے تو اپنے مقاصد ظاہر کریں گے اور وسائل پر قبضہ کر لیں گے۔ متعدد جنگوں کے بعد بالآخر 1096 میں یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا، جس کے لیے نائٹ ٹمپلرز جو کہ اصل میں یہودی تھے، انہوں نے صف اول میں عیسائیوں کو ساتھ دیتے ہوئے مسلمانوں کو شکست دی۔ یہ وہی یہودی لوگ تھے جنہوں نے جھوٹ اور فریب کے ذریعے مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑوایا تھا۔ یروشلم پر قبضے کے بعد یہ لوگ آہستہ آہستہ اپنا اصل روپ دکھاتے گئے اور ہیکل سلیمانی پر بھی قبضہ کر لیا۔ لہٰذا کچھ ہی عرصے میں عیسائیوں کو ان نائٹ ٹمپلرز کا یہودی ہونے کا بھی علم ہو گیا۔ عیسائیوں کے ایمان کے مطابق وہ یہودی تھے جنہوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا تھا۔ اس وجہ سے عیسائی یہودیوں کو اپنا مذہبی دشمن بھی سمجھتے تھے۔ اس پاداش میں کچھ عرصے بعد عیسائیوں نے نائٹ ٹمپلرز کے سربراہ کو پھانسی دے دی اور دیگر ٹمپلرز کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ لہٰذا ان یہودیوں کو پھر سے یروشلم کو چھوڑنا پڑا۔ پھر یہ لوگ یہاں سے اسکاٹ لینڈ چلے گئے۔ اس وقت اسکاٹ لینڈ انگلینڈ سے آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ انہوں نے اس جنگ میں اسکاٹ لینڈ کا ساتھ دیا اور انہیں فتح نصیب ہوئی، جس سے انہوں نے اسکاٹ لینڈ کے دل میں اپنا مقام بنا لیا اور انہیں اسکاٹ لینڈ میں فری ہینڈ مل گیا۔ پھر جو سرگرمیاں یہ لوگ خفیہ طور پر کرتے تھے انہیں کھلم کھلا کرنا شروع کر دیا۔ جب اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ ایک ہو گئے تو ان یہودیوں کو مزید اثر و رسوخ بڑھانے کا بھی موقع مل گیا۔ 1128 میں پوپ نے نائٹ ٹمپلرز کو مذہبی عسکری تنظیم کے طور پر تسلیم کر لیا۔ یہ منظوری پا کر نائٹ ٹمپلرز کی شہرت اور عزت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پوپ انوسنٹ دوم نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ نائٹ ٹمپلروں پر کسی ملک کے مقامی قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ گویا ٹمپلرز کو یورپ کے ہر ملک میں آزادانہ گھومنے پھرنے کا موقع مل گیا۔ وہ صرف پوپ کے سامنے ہی جواب دہ تھے۔ اس حکم نامے نے بھی عسکری تنظیم کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد نائٹ ٹمپلرز نے صلیبی جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مال غنیمت میں بھی سب سے بڑا حصہ انہی کو ملتا۔ چنانچہ محض نصف صدی میں نائٹ ٹمپلرز یورپ کی سب سے بڑی عسکری اور مالیاتی تنظیم بن گئی۔ یہی دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کمپنی بھی تھی جس کے وسائل بے پناہ تھے اور جو تجربہ کار اور تربیت یافتہ ملازموں کی فوج رکھتی تھی۔ 13ویں صدی تک نائٹ ٹمپلرز تنظیم میں 2.25 لاکھ یورپی وابستہ ہو چکے تھے۔ ان میں 25,000 سے زائد نائٹ یا گھوڑ سوار جنگجو شامل تھے۔ یہ تنظیم یورپ بھر میں وسیع و عریض جائیدادوں، قلعوں، گرجا گھروں اور فارموں کی مالک تھی۔ حتیٰ کہ جب دو یورپی ممالک جھگڑ پڑتے تو یہی تنظیم ان کے مابین صلح کراتی۔ قبالہ کی تعلیم پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے تنظیم کا ڈھانچہ اسرار و رموز پر مبنی تھا۔ بیرونی لوگوں کو قطعی علم نہ تھا کہ تنظیم میں کام کیسے کرنا ہے۔ اسی کا سردار گرینڈ ماسٹر کہلاتا، جبکہ نائبان کو ماسٹر کہا جاتا تھا۔ ان ماسٹروں کا حکم معاذ اللہ خدا کا لفظ تھا جسے نائٹ ٹمپلرز ہر صورت انجام دیتے۔ تنظیم میں نہایت چھان پٹک کر نئے ارکان شامل کیے جاتے۔ اس زمانے میں بیرون ممالک کے سفر کئی خطرات رکھتے تھے۔ اکثر راہ میں ڈاکو مال لوٹ لیتے۔ رفتہ رفتہ لوگ اپنی نقدی نائٹ ٹمپلروں کو دینے لگے۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچتے تو نقدی انہیں واپس مل جاتی، بدلے میں تنظیم تھوڑی سی فیس وصول کرتی۔ یوں نائٹ ٹمپلرز بینکار بھی بن بیٹھے اور سود بھی لینے لگے۔ مزید رفتہ رفتہ ان نائٹ ٹمپلروں نے یورپ جا کر دوسرے لوگوں کو بھی طاقت اور دولت پانے کے سہانے سپنے دکھانے شروع کیے۔ لہٰذا بہت سے لوگ ان عسکری تنظیموں میں شامل ہونے لگے۔
جس کی بظاہر ذمہ داری یروشلم آنے والے زائرین کا تحفظ کرنا تھا۔ حقیقتاً یہ تنظیم دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہو کر کرۂ ارض کی حکمران بننا چاہتی تھی۔ انسان فطری طور پر دولت اور طاقت چاہتا ہے، اس لیے یہ تنظیم نہایت سرت سے پھیلی اور چند ہی برس میں اس کے اراکین کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی۔ یہودی نہایت ذہین اور سود خور قوم ہے۔ انہوں نے اپنا سارا فوکس دولت اور دیگر وسائل اکٹھا کرنے پر صرف کیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے یورپ حکومت کو بھی قرضے دے کر اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ کچھ عرصہ تو یہ نظام یوں ہی چلتا رہا، مگر 1303 میں جب مسلمانوں کی افواج دوبارہ یروشلم پر قابض ہو گئیں تو سب بدل گیا۔ نائٹس ٹیمپلر کو زبردستی یروشلم کے ٹیمپل ماؤنٹ کی جگہ فرانس کے انکوزڈو ٹیمپل نامی یورپین دفتر کو اپنا مرکز بنانا پڑا۔ یہ لوگ اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ اس وقت کے فرانسیسی بادشاہ فلپ دی فلیر نائٹس ٹیمپلر کی ریاستی طاقت سے خوش نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے پوپ کلیمنٹ پنجم پر دباؤ ڈال کر 1307 میں اس تنظیم پر پابندی لگوا دی۔ تب نائٹ ٹمپلرز نے قسم کھائی کہ وہ رومن کیتھولک کلیسا کو تباہ کر کے چھوڑیں گے، چنانچہ انہوں نے بعد ازاں مارٹن لوتھر کا ساتھ دیا جو رومن کیتھولک کلیسا کا مخالف تھا اور جس نے ایک نئے عیسائی فرقے پروٹسٹنٹزم کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد کئی نائٹ ٹیمپلرز یورپ بھر میں پھیلی معماروں کی تنظیموں میں شامل ہو گئے۔ انہی تنظیموں میں قبالہ کی مخصوص رسومات متعارف کرائیں۔ 17ویں صدی میں نائٹ ٹیمپلروں نے ہم خیال معماروں کی مدد سے ایک نئی تنظیم کی بنیاد رکھی جسے فری میسنری کہتے ہیں۔ فری میسنری کے بارے میں پوری تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اس کے بارے میں آپ اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ دجال سیریز کا حصہ 25 آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم قبالہ جادو کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔